جی ہاں سن لیجئے، یہ حلال کمائی اور رزق حلال اور نیک اعمال یہ دونوں سگے بھائی ہیں، سمجھ لیجئے، ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ حلال کمائی، رزق حلال اور نیک اعمال ایک دوسرے کے مددگار ہیں، معاون ہیں۔ اگر آپ حلال کمائی کریں گے تو نیک اعمال کرنے میں آپ کا جی لگے گا، اور اگر نہیں کریں گے، حلال کمائی نہیں کریں گے تو نیک اعمال میں آپ کا جی نہیں لگے گا۔ جو انسان حلال کمائی کرے گا اس کو قناعت نصیب ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسری آیت کی تلاوت کی اور کہا کہ اللہ رب العالمین نے یہی بات مومنوں کو بھی کہا۔ کیا کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ ایمان والو جو بھی پاکیزہ اور حلال رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اسے کھاؤ پیو۔ رسولوں کے لیے بھی وہی حکم کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ایمان والوں کے لیے بھی وہی حکم کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جو سفر کی حالت میں مسافر ہے۔ مسافر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ سفر کے دوران انسان جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ فوراً سن لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے انسان کا تذکرہ کیا جو سفر کی حالت میں کپڑے بھی میلے کچیلے، بال بھی بکھرے ہوئے، وہ انسان ہاتھوں کو اٹھایا ہوا ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان سفر کی حالت میں مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے، لیکن اس انسان کا حال یہ ہے کہ وہ مطعمہ حرام، کہ اس انسان کا جو کھانا پینا ہے، اس کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہے وہ حرام کا ہے، حرام کمائی کرتا ہے۔ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ، اور جو پانی پیتا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ، جو کپڑا پہنا ہے وہ بھی حرام کا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کے ماں باپ نے جو پرورش کی ہے وہ بھی حرام کمائی کے ذریعے کی ہے۔ دیکھیے حرام کمائی کا اثر، حرام کمائی سے صرف آپ ہی نقصان نہیں اٹھائیں گے، آپ کی اولاد بھی نقصان اٹھائے گی۔ جی ہاں، کیا کہا کہ اس کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی حرام کمائی سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو بھلا بتلاؤ کہ ایسے انسان کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ۔ حرام کھانے سے، حرام پینے سے، حرام پہننے سے، حرام پرورش سے ایک انسان کی دعا جب قبول نہیں ہو رہی ہے تو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، تراویح کی نماز، یہ ساری نیکیاں کیسے قبول کی جائیں گی؟ سوچئے۔ اسی لیے رمضان سے پہلے میرے بھائیوں آپ اپنی کمائی کا جائزہ لیجئے، اپنے کمائی کو چیک کیجئے کہ آپ کیا کما رہے ہیں۔ کسی کو دھوکہ دے کر کے نہیں تو کما رہے، کسی کا فراڈ کر کے تو نہیں کما رہے، لیکن حرام کمائی کرنے سے کوئی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہے۔